میں زینب انصاری۔ آئیے پڑھتے ہیں منہاج العربیہ درس نمبر 4۔ اس میں ہم کو یہ تنوین اور الف لام کے استعمال کے بارے میں تھوڑی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، پھر اس کے بعد آگے کریں گے۔ جیسے انگلش میں اے اور دی کا یوز ہوتا ہے، اے بوائے اور دی بوائے۔ اے بوائے یعنی کوئی ایک لڑکا، کوئی لڑکا ایک لڑکا۔ دی بوائے یعنی کسی پرٹیکولر لڑکے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے اے بک کوئی کتاب، اور دی بک یعنی یہ جو کتاب ہے یہ کوئی خاص کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اردو میں لکھیں گے، عربی میں لکھیں گے کتابن۔ کتابن مطلب کوئی کتاب، اور اگر کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہوگی تو لکھیں گے الکتاب۔ ٹھیک ہے، تو کتابن کا مطلب کوئی کتاب یا ایک کتاب، یعنی یہ کتاب کوئی خاص نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور الکتاب کا مطلب کوئی خاص کتاب ہو سکتا ہے، اس کی بات پہلے کہی گئی ہو، کوئی پرٹیکولر کتاب انسان کے ذہن میں ہو، وہ اسی کتاب کی بات جب کر رہا ہوگا تو اس کو الکتاب کہیں گے، دی بک کہیں گے۔ اور ایسے ہی عام کسی بھی کتاب کی بات ہو رہی ہوگی تو اس کو کتابن کہیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی کتاب کی بات ہو رہی ہوگی تو اس کو کتابن کہیں گے، کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہوگی تو اس کو الکتاب کہیں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کامن سے پراپر بن رہا ہے۔ یہ کامن ہے، کسی بھی کتاب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور کوئی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہوگی تو اس کو الکتاب کہیں گے، یعنی یہ پراپر ہے، یہ کسی پرٹیکولر کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو کامن سے پراپر بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے، کامن کے لاسٹ میں ہوتا ہے تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ کامن کے لاسٹ میں تنوین ہوتی ہے، اور اگر کسی ورڈ کے آگے الف لام لگا دیں تو وہ پراپر بن جاتا ہے، اور الف لام جب لگاتے ہیں تو آخر سے تنوین ہٹ جاتی ہے۔ کتابن سے کیا ہو جائے گا، الکتابو ہو جائے گا، اے بک سے دی بک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر اس کو کرنے کی کوشش کریں، کسی لڑکے کی بات ہو رہی ہے اگر ابوئے، تو اس کے لیے کیا کہیں گے، ولدن۔ ولدن یعنی یہ ایک لڑکا یا کوئی لڑکا، کوئی خاص نہیں ہے، کامن ہے یہ ورڈ۔ اور کسی خاص لڑکے کی بات ہو رہی ہوگی، دی بوائے کے لیے کیا لکھیں گے، الولدو۔ الولدو یہاں پہ دو پیش نہیں لگائیں گے، تنوین نہیں لگائیں گے، صرف ایک پیش لگائیں گے، الولدو۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ کامن رہے گا تو ولدن لکھیں گے لاسٹ میں تنوین کے ساتھ، اور اگر اس کو پراپر کریں گے تو شروعات میں ال لگا دیں گے، اور جب ال لگتا ہے تو آخر سے تنوین ہٹ جاتی ہے۔ بس اسی چیز کو یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ دیکھیے درس نمبر 4 میں، کتابن کا مطلب کوئی کتاب یا ایک کتاب، الکتابو کا ترجمہ کریں گے کتاب، یعنی یہ کوئی خاص کتاب ہے، الکتابو کتاب۔ قرآنن کوئی قرآن، یعنی جیسے سپوز کریے کوئی شیلف ہے، وہاں پہ کئی سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں، ہم قرآنن کہیں گے، یعنی اس میں سے کوئی بھی قرآن، اور اس میں کوئی پرٹیکولر قرآن ہے جس کو میں پڑھتی ہوں۔ مطلب ہوتا ہے نا، جیسے کہ اس قرآن سے ہی میں پڑھتی ہوں، کوئی پرٹیکولر قرآن ہے اس سے میں پڑھتی ہوں، وہ مجھے پسند ہے، چھوٹے سائز کا ہے یا بڑے سائز کا ہے، جس بھی وجہ سے۔ تو اگر میں اس پرٹیکولر قرآن کی بات کر رہی ہوں اور سامنے والا بھی اس قرآن کو جانتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے، القرآن کہیں گے، یعنی وہ پرٹیکولر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کامن نہیں ہے وہ۔ قرآن مطلب کوئی بھی قرآن، اگر میں کسی خاص قرآن کی بات کر رہی ہوں تو اس کو کہوں گی القرآن، اس کا ترجمہ کریں گے قرآن، اور قرآن کا ترجمہ کریں گے کوئی قرآن۔ القرآن یعنی قرآن، درسن یعنی کوئی سبق، الدرس یعنی کوئی خاص سبق کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، مطلب اس درس کے بارے میں کوئی نالج یا اس درس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہمارے ذہن میں ہے جو اس چیز کو خاص کر رہی ہے، درس لفظ کو۔ الدرس یعنی درس، دین یعنی کوئی دین، الدین یعنی کوئی خاص دین، الدین یعنی دین۔ تو جس میں ال لگ جائے گا اس کا ترجمہ صرف اس لفظ سے کریں گے، دین یعنی دین، قرآن یعنی قرآن، اور جب تنوین رہے گی لاسٹ میں تو کوئی یا ایک لگا کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔
بیتن یعنی کوئی گھر، البیتو یعنی گھر، البیتو یعنی گھر، البیتو گھر، الولدو لڑکا، الکتابو کتاب، الورقو الورقو پتا، الجملو اونٹ، الفرسو گھوڑا، الحمارو گدھا، القردو بندر، الکلبو کتا، الدرسو درس، البیتو گھر، الرجلو آدمی۔ اب دیکھیے اس کو پڑھو اور لکھو۔ تو اس کو کرنے میں ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، یہاں پہ دیکھیے یہاں زبر زیر پیش، زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، عربی میں زبر زیر پیش کو کیا بولتے ہیں؟ اعراب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اعراب زبر زیر پیش اس میں نہیں لگا ہوا ہے اعراب، تو اس میں ہمیں خود سے اعراب لگا کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ کیا پڑھائے گا؟ قرآن، نون پہ تنوین پڑھائے گی، دین، اسلام، رجل، درس، عربی، جمل، حمار، کلب، قرد، فرس، فرس، ولد، ٹھیک ہے، فرسن نہیں ہوتا ہے، فرسن ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پہ آ چکا ہے، فرسن، جمل، قرد، حمار، دیکھیے یہ سارے ورڈز آپ کے آ چکے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہوگا۔ اب دیکھیے اب جہاں پہ الف لام لگ گیا ہے تو میں نے بتا دیا پہلے ہی کہ جہاں الف لام لگے گا وہاں لاسٹ میں تنوین نہیں آئے گی، دو پیش نہیں آئے گا بلکہ ایک پیش آئے گا، تو اس کو پڑھیں گے الدرس، اسلام، دین، رجل، حمار، الفرس، جمل، الکلب، البیت، القرآن، رسول، اسلام، العرب، عربی، الجنت، العلم، قرد، الجمل، زہر، زہر پھول کو کہتے ہیں، الورق، الحمار، فرس، الصغیر، کبیر، ٹھیک ہے۔ تو جس میں الف لام لگا ہوا تھا اس کے لاسٹ میں تنوین نہیں آتی ہے وہ کسی خاص چیز خاص ہو جاتا ہے، اور جس میں تنوین رہتی ہے لاسٹ میں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی عام ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کوئی کتاب یا ایک کتاب، کوئی قرآن یا ایک قرآن، اور الکتاب رہے گا تو کتاب کہیں گے، القرآن رہے گا تو قرآن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں اتنا ہی تھا، اس میں بہت بس ایک ہی بات بتائی گئی تھی، الف لام لگتا ہے تو کوئی لفظ کے آخر میں تنوین رہتی ہے تو وہ عام ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کرتے ہیں کوئی سے یا ایک سے، اور اگر لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہو تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اس سبق میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں اب۔ السلام علیکم۔